السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر وہدانا للاسلام، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالی خالق کائنات ہے۔ اس اللہ نے سب کچھ پیدا فرمایا۔ یہ کائنات، آسمان، زمین، فضائیں، دن رات، سورج چاند ستارے سیارے، یہ حجر یہ شجر، یہ انسان یہ جن فرشتے، الغرض اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے، اور ساری مخلوق کا خالق صرف اللہ ہے۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ تفصیل سے بیان کی۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہ خالق ہے اللہ، دن کا، رات کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، انسانوں کا، جنوں کا، فرشتوں کا، تمہارا، تم سے پہلوں کا، بعد والوں کا، یہ زمین یہ آسمان، اور کیڑے مکوڑے، حشرات، درندے پرندے، حیوانات، فصلیں، کھانے پینے کی چیزیں، انسان کے پہننے کے لیے لباس، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا، اللہ نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جب اللہ نے پہلے انسان کو پیدا فرمایا، مقصد کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اس کی ساری نسل اللہ کی عبادت کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ شروع میں یہ ایک ہی امر تھا، ایک ہی بات تھی، اور ایک عرصے تک اس دنیا میں بسنے والے لوگ تھوڑے یا زیادہ وہ سارے کے سارے ایک اللہ کو خالق مان کر اسی کو معبود بھی سمجھتے تھے اور اسی کی عبادت کرتے تھے، اسی کی پوجا کرتے تھے، تو سب متفق تھے، ایک ہی امت تھے، ایک ہی قوم تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جب دنیا کا پہیہ آگے چلا، لوگ زیادہ ہوئے، انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے جب اپنی عقل کو کچھ دخل دینا شروع کیا، اس پہ، اپنی سوچ پہ، اپنے خیال پہ، اپنی فکر کو کہا کہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، اور شیطان نے پھر ان کی سوچ کو بگاڑ دیا،
تو پھر فرمایا کہ فرقے بن گئے، لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ کس چیز کا؟ کوئی جنوں کی پوجا کرنے لگا، کوئی فرشتوں کو، کوئی پریوں کو، کوئی بتوں کی عبادت کرنے لگا، اور کتنے حجر شجر، کہیں بڑا درخت دیکھا، کو بڑی چٹان، خوبصورت کو چیز لگ گئی، کسی کو کوئی چیز خوبصورت لگی تو وہ اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے لگا، کسی کو کوئی چیز بڑی سخت اور طاقتور لگی تو وہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا، اور کسی کو کوئی چیز اپنے لیے زیادہ فائدہ مند نظر آئی یا اس کائنات میں اس کا کوئی رول زیادہ نظر آیا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ کتنے جنہوں نے آگ کی پوجا شروع کر دی کہ آگ جلتی ہے تو اوپر کو ابھرتی ہے، جلاتی ہے، اس سے کھانے بنتے، پتہ نہیں انسان کیا کیا فائدے اٹھاتا ہے۔ کوئی آگ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کوئی اسی روشنی کو دیکھ کر سورج کی طرف اپنی نگاہیں کر کے کھڑا ہو گیا، کسی نے چاند کو، کسی نے کوئی بڑا ستارہ دیکھا، بڑا چمکدار رات کو نظر آتا ہے، اور یہ جب ستارہ نکلتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، ستاروں کے پیچھے چل پڑا۔ جیسا کہ آج بھی مسلمان ہونے کے باوجود ہم ستاروں کا نام لیتے ہیں کہ آپ کا ستارہ کیسا ہے، آپ اپنا ستارہ ڈھونڈیے۔ کوئی کس کے پیچھے، اور کتنے اس قدر کے اپنے جیسے انسان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اور کتنے ایسے کہ بھئی انسان مر گیا، قبر کے اندر چلا گیا، اب اس کا وجود بھی نہیں رہا تو اس کو ہی مشکل کشا سمجھنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ایک ہی دین، ایک بات، ایک امر دے کر بھیجا تھا، اور لوگ سارے ایک قوم، ایک امت تھے، لیکن پھر کچھ شیطان نے ورگلایا، کچھ ان کی عقل نے جو غلط سوچ پہ چلے، تو پھر یہ مختلف گروہ بن گئے۔ کوئی ہندو ہو گیا تو کوئی سکھ ہو گیا، کوئی مشرک ہو گیا، کوئی دہریہ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کسی کی پوجا کرنے لگا، کوئی کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، کوئی کہاں گر پڑا، اللہ سے دور ہوئے، مختلف یہ گروہ بن گئے۔ اور اس گروہ بندی کا خاتمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہیں ہے جہاں سے ابتدا ہوئی تھی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں جو بات سمجھائی، جو سب مانتے ہیں، یعنی اس وقت مکہ کے مشرک جنہوں نے نبی علیہ السلام کو مکہ سے تنگ کر کے نکال دیا، آپ کے خلاف جنگیں بھی لڑیں، وہ مکہ کے عرب مشرک اور اس کے علاوہ باقی ساری دنیا، وہ بھی یہ مانتے تھے کہ خالق ایک ہی ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا، قرآن مجید میں آپ پڑھیں، 11واں پارہ پڑھ لیں، کہیں 12واں، کہیں کہاں، سورۃ واقعہ پڑھ لیں، عام مشہور صورتیں، آیتیں، اللہ پوچھتے ہیں کہ آسمان کس نے پیدا کیا؟ کہتے اللہ نے۔ زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ اچھا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ یہ ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا خالق کون ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ تمہیں کان کس نے دیے؟ کہتے اللہ نے دیے۔ آنکھ کس نے دی؟ اللہ نے۔ مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہی ہے، سب مانتے۔ اب چونکہ یہ مسلمہ بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر حجت اور بڑی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ وہ ذات، وہ عظیم قوت جو اصل خالق ہے ہر چیز کا، اس کے علاوہ کوئی اور خالق ہے ہی نہیں۔ اگر ہے تو لاؤ،
نہیں لا سکتے۔ اگر کوئی اور کوئی خالق ہوتا، بنا سکتا، تو اس آسمان میں تبدیلیاں کر کے کوئی نیا آسمان بنا کے دکھاتا، کوئی اس زمین میں تبدیلیاں کر کے کوئی اور زمین الگ سے بنا کر دکھاتا کہ ٹھیک ہے اس کائنات میں پانی سمندر کا حصہ زیادہ ہے، لہٰذا وہاں زمین کھڑی کر دو، اپنی ایک اور زمین بنا لو۔ آج تک نہیں کو کر سکا۔ انسان، یہ بندہ، اللہ تعالیٰ بچے دیتا ہے، انسان کو پیدا کرتا ہے، آج تک کوئی پیدا نہیں کر سکا، صرف اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی بڑھ کر آگے مثالیں دی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ مِنَ شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بتاؤ کہ جن کو تم کچھ طاقتور کرنے والے شرکاء، مشکل کشا یا اپنے عظیم ہستیاں سمجھتے ہو، بتاؤ کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا؟ آگے اللہ جواب دیتے ہیں اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ سورۃ واقعہ، بہت سے مسلمان اس نظریے سے کہ جی پڑھتے رہیں تو رزق میں فراوانی اور بہت سی سہولتیں مل جاتی ہیں، پڑھتے ہیں، کبھی اس کے معنی پہ غور کیا؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، ہم نے تم کو پیدا کیا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ یہ جو تم شادی کر کے میاں بیوی مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو بچے پیدا ہوتے ہیں، بتاؤ کون کرتا ہے؟ وہیں پر کوئی جوڑا ہے، ان کو کچھ نہیں ملتا، ساری زندگی تڑپتے رہ جاتے، ترستے رہ جاتے ہیں، اور وہیں پر جو ہے لائن لگی ہوئی ہے، پھر کہتے ہیں کہ اب تو زیادہ ہو رہے ہیں، اب کس کا کو بندوبست کرو، مرضی اس کی ہے، کسی کو بیٹے دے دے، کسی کو بیٹیاں دے دے، کسی کو کچھ نہ دے، کسی کو زیادہ دے، کم کرے، کون پیدا کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالی یہاں فرماتے ہیں، سورۃ حج ہے، 17ویں پارے کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں، ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، مثال بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، توجہ کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، غور کرو کہ یہ جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جن کے سامنے تم ہاتھ اٹھا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگر ساری کائنات، سارے لوگ، سارے انسان، سارے جن، جتنی ٹیکنالوجی، جتنی سائنس، سب کچھ اکٹھی ہو جائے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، نہیں بنا سکتے۔ آج بھی انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور بڑی بڑی باتیں نکلتی ہیں، لیکن یہ چیلنج آج بھی اللہ کا ہے کہ یہ مکھی، انسان اپنی ناک سے، منہ سے اس کو اڑاتا رہتا ہے، کراہت، نفرت کرتا ہے، کھانے پہ بیٹھ جائے تو جلدی جلدی جی یہ کیا ہو گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، مکھی بنا نہیں سکتے، چاہے ولو اجتماعوا لہ، سارے اکٹھے ہو کر زور لگا لے۔ آگے بلکہ فرمایا مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر یہی مکھی کھانے پہ بیٹھ کر کھانے سے ذرہ اٹھا کر لے جائے تو وہ کھانے کا ذرہ اس مکھی سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ اور یہ آج کتنی دوربینیں، کتنی باریک ٹیکنالوجی کے آلات اور کیا کیا کچھ، بیکٹیریا دیکھنے کے لیے، جراثیم کیا دیکھنے، مکھی کھانے کا ذرہ کھانے پہ بیٹھ کر اپنا حصہ لے جاتی ہے، نہیں واپس لے سکتے، بلکہ مکھی پکڑی نہیں جاتی، کر کے دیکھ لے۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ جو اتنی قدرت والا، وہ اتنی طاقت والا، وہی پیدا کرنے والا، وہی خالق ہے، وہی سب کچھ
کرنے والا ہے تو پھر معبود بھی وہی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ پیدا اس نے کیا ہے، لہذا وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، وہی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے پیشانی جھکائی جائے، وہی اللہ خالق مالک اس لائق ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں، وہی اللہ خالق و مالک اس لائق ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جائیں، وہی اللہ خالق و مالک ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے، وہی اللہ خالق و مالک ہے کہ جس سے کچھ طلب کیا جائے، سوال کیا جائے، اولاد لینی ہے تب، بیماری سے شفا لینی ہے تب، اگر رزق میں تنگی آ گئی ہے تو کچھ مانگنا ہے اللہ سے، روزگار مانگنا ہے تو اللہ سے، جس چیز کی ضرورت ہے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، یہ عبادت ہے۔ عبادت اللہ کی کرو، کسی اور کے پاس نہ جاؤ۔ قسم کھاؤ تو اللہ کی، کیونکہ قسم کھانا عبادت ہے۔ نظر و نیاز چڑھاوا عبادت ہے، صرف اللہ کے نام کا چڑھاؤ، کسی اور کے ہاں نہیں، کسی اور کے نام کا نہیں۔ اللہ ہی خالق ہے، لہذا اسی کو مانو، اسی کی پوجا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے کا پہلا رکوع آغاز ہے، چونکہ ساری آیتیں پڑھ کر ان کا سب کا ترجمہ کرنا اس وقت میں مشکل ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ سادہ سورۃ واقعہ 20ویں پارے کا پہلا آغاز، پہلا رکوع پورا جا کر پڑھ کر دیکھیے۔ سورۃ روم ہے 21ویں پارے میں، اس کو جا کر پڑھ کر دیکھیے۔ سورۃ بقرہ ہے، اس کی آیات کو پڑھ کر دیکھیے۔ آیت الکرسی جو ہر مسلمان نماز پڑھنے کے بعد پڑھتا ہے، اس کو پڑھ کر دیکھیے۔ 11ویں پارے کو پڑھ کر دیکھیے۔ آج جائیں، کسی نہ کسی پارے میں، ہر پارے میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ بات بطور حجت بیان کرتے ہیں، خالق جو اللہ ہے تو پھر اسی کے سامنے جھکو، اسی کو مانو، وہ اللہ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ رزق کون دیتا ہے؟ یہ پھل کون دیتا ہے؟ یہ پودے کون پیدا کرتا ہے؟ بیج زمین میں ڈالیں، کوئی بیج پھوٹتا ہے، کوئی نہیں پھوٹتا، کوئی میٹھا نکلتا ہے، کوئی کڑوا نکلتا ہے، کوئی کیسا، کون دیتا ہے، کون بناتا ہے؟ یہ سب اللہ۔ اور یہ بھی بیان کیا سورۃ واقعہ میں کہ پانی کی ضرورت ہے تو پانی کون دیتا ہے؟ اس کی مرضی ہے، کہیں پانی ہوتا ہے کہیں نہیں، کہیں پانی میٹھا ہوتا ہے تو کہیں کڑوا اللہ بنا دیتا ہے۔ اس کی مرضی، جب چاہے پانی کو گہرا کر دے، بور کرتے چلے جاؤ۔ پہلے جی اتنے فٹ پہ تھا تو اب تو جی اس سے کتنے گنا آگے یہ بور پہ بور نیچے کر دو، اس کی مرضی وہ ہے۔ اگر تمہاری کوئی ٹیکنالوجی کوئی ہے کچھ تو کر کے دکھاؤ کہ جی پانی کو ہم نیچے نہیں جانے دیتے، پانی کو ہم صاف باہر نکال لیتے ہیں۔ نہیں، اللہ ہے جس کے پاس یہ قدرت ہے۔ جب وہ یہ ہے تو قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ اللہ ہی ہے جس نے پہلے پیدا کیا، اللہ ہی مرنے کے بعد اٹھا کر سامنے کھڑا بھی کر لے گا، اللہ ہی پھر امتحان اور حساب لے گا، اس نے پوچھ لینا ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کدھر بھٹک رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹک رہے ہو؟ 18ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، وہ کہاں تم خواہ مخواہ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہو؟ اللہ کے در پہ آ جاؤ، وہ اللہ سب کو دینے والا ہے۔ یہ بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ بندہ آ جاتا ہے تو اللہ کبھی اس کو پھر خالی ہاتھ نہیں موڑتا، دیتا اللہ ہے۔ کبھی کبھار کہیں ادھر بندہ ادھر چلا جاتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، کرتا وہ بھی اللہ ہے، لیکن یہ آزمائش اور امتحان ہے اس بندے کا کہ کیا یہ اپنے خالق کے اوپر ایمان رکھتا ہے؟
یا یہ تھوڑی سی معمولی سی کوئی چیز دیکھ کر وہاں گر پڑتا ہے۔ انسان کتنا کمزور ہے، بھٹک گیا، کفر بھی ہو گیا، شرک بھی ہو گیا، فسق بھی ہو گیا، غلطیاں بھی ہوئیں، کوتاہیاں بھی ہوئیں، خطائیں ہوئیں، بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے جرائم کر کے اللہ پھر بھی کہتا ہے کہ آجا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے، اللہ کو خالق مان لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ دیتا ہے۔ یہ سورج ہیں، یہ چاند ہے، سورج نکلا ہوا ہے، دھوپ نکلی ہے، اگر مسلسل سورج نہ نکلے تو لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں، کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور رات ہے، اندھیرا، اگر رات نہ آئے، روشنی ہی رہے تو تب بھی پریشانی اور نقصان ہے، زندگی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو چاند بنایا، اللہ فرماتے ہیں یہ سورج چاند ایک تو روشنی کے لیے، دوسرا دنوں اور مہینوں کا حساب لگانے کے لیے، آپس میں معاملات کرتے وقت، لین دین کرتے وقت اس کے معاہدے اور وقت طے کرنے کے لیے اللہ نے اس لیے بنایا ہے۔ پھر جب اللہ چاہتا ہے تو کسی وقت اس سورج اور چاند کی روشنی کو مدد کر کے دکھاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی گرہن۔ سورج گرہن ہو رہا ہے، چاند گرہن ہو رہا ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اس کے بارے میں بھی لوگوں کے اندر پہلے سے جہالت اور غلط فہمی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جہالت میں، جاہلیت میں لوگوں کے آیا تھا کہ سورج یا چاند گرہن، کوئی بندہ اگر بڑی عظیم ہستی پیدا ہوئی تو اس کی پیدائش کے وقت یا کوئی مر رہا ہے، بڑی ہستی دنیا سے جا رہی ہے، تو تب نبی علیہ السلام کے زمانے میں عین اس دن سورج گرہن ہو گیا جس دن رسول اکرم علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم اس دنیا سے اس نے انتقال کیا۔ کچھ لوگوں نے بات کی کہ چونکہ جی نبی علیہ السلام کا یہ چہیتا اور آخری بیٹا ابراہیم آج وہ فوت ہوا تو اس لیے سورج کو گرہن لگ گیا۔ نبی علیہ السلام کے کان میں یہ آواز پڑی، فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، نہ کسی کی موت سے ان کو کچھ ہوتا ہے، نہ کبھی کسی کی زندگی اور کسی کے دنیا میں آنے نہ جانے سے، اس سے نہیں، بلکہ فرمایا یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ڈراتا ہے کہ اللہ جب چاہے تو سورج کی روشنی ختم کر دے، سورج ختم ہو جائے، قیامت آ جائے تو سب کو پکڑ لے۔ اللہ تمہیں ڈراتا، تنبیہ کرتا ہے۔ تو پھر کیا کیا نبی علیہ السلام نے؟ اعلان کیا، سارے مسجد میں جمع ہو گئے، آپ نے نماز پڑھائی، فرمایا نماز پڑھو، اور نماز بھی باقی نمازوں سے مختلف، لمبی تلاوت کی، قیام کیا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، رکوع سے اٹھ کر پھر اسی طرح کھڑے قیام میں لمبا قیام، پھر اور تلاوت کی، پھر دوسرا رکوع کیا ایک ہی رکعت میں لمبا رکوع کر کے، پھر اگلی رکعت بھی اسی طرح پڑھی، سجدے اسی طرح لمبے کیے۔ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے تمہیں تنبیہ کی ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر شخص سے بہت ہی زیادہ غیرت مند ہے۔ اگر تمہیں کبھی کوئی برائی، بدکاری، کوئی غلط کام دیکھ کر غیرت آتی ہے اپنے گھر میں یا آس پاس، تو اللہ تو اس سے کہیں زیادہ غیرت مند ہے، لیکن وہ تمہیں صرف تنبیہ کرتا ہے کہ بعض آ جاؤ، تم غلط کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، اس کا در چھوڑ رہے ہو، دوسروں کے حقوق مار رہے ہو، بدکاریاں کر رہے ہو، کیا کیا کر رہے ہو، ابھی وقت ہے کہ بعد آ جاؤ۔ یہ اللہ تنبیہ کرتا ہے۔ وہ کہہ دینا سائنس سے کہ بھئی چاند کے آگے سورج آ گیا، زمین آ گئی، زمین کے آگے سورج کے آگے زمین آ گئی، مختلف توجیہات، لیکن یہ ہوتا ہے تو وہ کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، وہاں پر بھی اسلامی احکام ہیں، نبی علیہ السلام نے طریقہ بتلایا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نکلیں تو کبھی دوربین لے کر کھڑے ہو جائیں تو کبھی کوئی باتیں شروع کر دے تو بحث بہت زیادہ، عمل کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
اپنے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا پکا سچا بندہ بنا لے۔ اللہ ہمیں اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کفر سے، شرک سے، فسق سے، گناہ سے، ہر قسم کی خطا اور لغزشوں سے محفوظ فرمائے، اور جو ہو جاتی ہیں لغزشیں، غلطیاں، اللہ سب معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعبدوه ولا تشركوا به شيئا. عباد الله، كان الناس أمة واحدة على الحق بما أودع الله فيهم من فطرة الإسلام، بما عهد إليهم من الهدى والبيان، فلما طال عليهم الأمد اندثرت عندهم معالم الحنيفية والتوحيد، وسرت فيهم شوائب الشرك التي لوثت عقيدتهم، فوقعوا في الشرك وصرفوا أنواعا من العبادة لغير الله، فتمزقت وحدتهم واختلفت كلمتهم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أيها المسلمون، لقد بعث الله نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والناس يتخبطون في الجهالات، يعيشون في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء. الشرك أساس دينها، الأوثان أربابها وساداتها، ففتح لهم أبواب العلم في معرفة الله وما يستحقه من الأسماء والصفات، وما له من الأفعال والحقوق من التعظيم والإجلال والتوحيد له في العبادة والأعمال، وفتح لهم أبواب العلم في معرفة المخلوقات في المبدأ والمنتهى والحساب والجزاء. لقد بعث الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم، والناس منغمسون في الشرك في شتى أنواعه، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأحياء، ومنهم من يعبد الأموات، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. فأنقذهم الله برسوله محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الهوة الساحقة والسفه البالغ من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، وأخرجهم من ظلمات عبادة غير الله إلى نور عبادة الله وحده، ودعاهم إلى الدين الحنيف الذي قامت عليه الأدلة وأوضحته الآيات وأثبتته البراهين. إخوة الإيمان، أنزل الله عز وجل في القرآن الكريم الآيات البينات الواضحات التي تدل على توحيد الله في ربوبيته وألوهيته، وترد على الشرك والمشركين، وخاطبهم الله عز وجل بالعقل والنظر والفكر في مبدأ الخلق ومنتهاه ومعاده والهداية والضلالة بما لا مفر لهم ولا جواب، واستدل بالربوبية التي يعتقدونها ويسلمونها على الألوهية التي يختلفون فيها ويشركون فيها. فقال تعالى:
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فمعنى هذا بيان ووصف لقصور ما يعبدونه من غير الله من المعبودات الباطلة من الأصنام والأوثان والأنداد، وعجز لشركائهم، وتنبيه على قدرة الله المطلقة الكاملة، ووجه ذلك عن طريق السؤال حتى يكون أوقع وأوضح، والسؤال هنا للتوبيخ والتقرير. يعني قل أيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للمشركين من ذا الذي بدأ الخلق، من خلق السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، من خلق الشمس والقمر، من خلق الإنسان، من خلق الحيوان، من خلق النباتات، من خلق الجمادات، هل يستطيع أحد غير الله ذلك؟ سواء كان ذلك صنما أو ملكا أو كوكبا أو رسولا. فقوله تعالى هل من شركائكم يدخل فيه المعبودون كلهم غير الله، حجارة كانت أو أشجارا أو كواكب، أو كانوا من البشر أو من الملائكة أو من الجن، بما في ذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى أيضا نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فمن الذي بدأ الخلق، ومن الذي يقدر على إيجاد الخلق وإعادته مرة أخرى؟ لا شك أنه هو الله الواحد الأحد، لأن الله هو الخالق، وكان المشركون يسلمون ذلك، فهو الله الذي يقدر على إعادته، وهو الذي يفعل ذلك ويستقل به وحده لا شريك له، لأنه ليس من الممكن للبشر بحال لا عقلا ولا عادة أن يعيد إنسانا أو حيوانا إلى الوجود بعد الموت، وليس أدل على ذلك من الواقع. فمن هنا أجاب قائلا سبحانه وتعالى قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. أي إذا كان لا بد من الاعتقاد بحصر القدرة على البعث بالله وحده، فكيف تصرفون أيها المشركون عن طريق الرشد إلى الباطل، وعن الحق وهو التوحيد إلى الضلال وهو الشرك؟ ثم من جانب آخر قال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق. أي هل يستطيع أحد من شركائكم ومعبوداتكم هداية الضال والحيران؟ فهم عاجزون عن ذلك. فهذه الهداية إلى طريق الصواب والدعوة إلى الحق هي تماما كالقدرة على الخلق والتكوين، لا يستطيعها أحد سوى الله وحده لا شريك له. وبما أن المشركين يدركون تمام الإدراك أن شركاءهم لا يستطيعون شيئا من الخلق والهداية، فلم يجدوا جوابا فأجابهم الله قل الله يهدي للحق، فإن الله وحده هو الذي يهدي للحق. والصواب بما أوجد من الأدلة والبراهين، وبما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب، فهو أحق بعبادته وهو أحق باتباعه وطاعته. فمن لا يهتدي بنفسه بل يحتاج إلى من يهديه كيف يهدي الآخرين، فهو أحق أن يتبع، فهو أحق أن يهدي، فما لكم كيف تحكمون؟ فالمستحق للعبادة الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وكما جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون عندما قال فرعون فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلا دليل ولا استناد للمشركين على شركهم إلا مجرد ظن وخيال ووهم فاسد وتقليد الآباء. قال تعالى ويتبع أكثرهم إلا ظن
إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. عباد الله، إفراد الله بالعبادة هو أصل الدين وملاك الأمر، والأمر بعبادة الله وحده هو أول دعوة الرسل، والتوحيد أساس النجاة، والهداية أجل المطالب، ونيلها أشرف الواجبات، وسلامة المعتقد هو الملاذ الآمن عند الشدائد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والتوحيد والشرك هذان ضدان لا يجتمعان كالليل والنهار، فاحذروا من الشرك واجتنبوه فإن الشرك أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله. الحديث. فإياكم والشرك، وإياكم والحلف بغير الله، وإياكم والذبح لغير الله، فإنه شرك، لأن الذبح عبادة لله وحده، والأموات لا يملكون شيئا، والمخلوقات حية كانت أو ميتة لا تنفع ولا تضر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموحدين المؤمنين المسلمين، وأن يجنبنا جميعا من الشرك والكفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعبدوا الله عز وجل ووحدوه ولا تشركوا به شيئا، وأخلصوا له الدين. واعلموا أن الله خلق الليل والنهار، وهو الذي خلق الشمس والقمر لحكمة بالغة وغاية سامية، فهم يسبحون الله تعالى. والشمس والقمر آيتان من آيات الله، خلقا من أجل مصلحة عامة وخاصة. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. عباد الله، ومن حكمة الله أن جعل في هاتين الآيتين العظيمتين الشمس والقمر تخويفا لعباده إذا طغوا وبغوا ليراجعوا ربهم، لذلك كان الدافع للكسوف والخسوف هو تخويف العباد، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فالأمر أكبر من ذلك وأخطر، فهي آية من آيات الله الدالة على عظمته وجبروته وقوته، ليخوف بهما عباده حتى يتوبوا إلى ربهم ويعودوا إلى دينهم. فالسنة عند كسوف الشمس أو خسوف القمر أداء صلاة الكسوف، والإكثار من الاستغفار والصدقة والتوبة وذكر الله وغير ذلك من العبادات. ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله. وفي رواية عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون الأول، ثم ركع
فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاري. ألا صلوا وسلموا عباد الله على نبيكم كما أمركم الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.